یونیورسٹی میں ایک لڑکی بہت پسند آئی، بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر دوست نے کہا 100 کے نوٹ پر نمبر لکھ کے دے دو۔ میں نے نوٹ پر نمبر لکھ کے اسے دیا اور کہا کہ آپ کا گرا ہے۔ اس نے چپ کر کے پکڑ لیا اور کنٹین سے برگر لے کر کھا لیا۔ اب برگر والا مجھے میسج کر کے پوچھتا ہے برگر کیسا تھا، پھر کب آؤ گی کھانے؟ ایک سردار جی ٹرین چلایا کرتے تھے۔ ایک دن ٹرین پٹری سے اتار کر کھیتوں میں لے گئے۔ ریلوے کو پتہ چلا تو انہوں نے بلا کر واقعہ پوچھا۔ سردار جی نے کہا کیا کرتا، آگے آدمی آ گیا تھا، اس کو بچانا تھا۔ ایک افسر نے اسے ڈانٹ کر کہا ایک آدمی کے بدلے پوری ٹرین برباد کر دی، اس کو ٹرین کے نیچے کچل دینا تھا۔ سردار جی نے جواب دیا میں نے ایسا ہی کیا جناب، لیکن وہ کم بخت پٹری سے اتر کر کھیتوں میں چلا گیا تھا۔ ایک لڑکی کالج جا رہی تھی، ایک لڑکا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ لڑکی میرا پیچھا نہ کرو، تمہارے پیچھے میری امی آ رہی ہیں۔ لڑکا کوئی بات نہیں، ہم خاندانی عاشق ہیں، تمہاری امی کے پیچھے میرے ابو آ رہے ہیں۔ لندن میں بارش ہو تو 2 منٹ میں پانی غائب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ زیادہ ہی جدید سسٹم ہے، بارش ہو تو سڑک بھی غائب ہو جاتی ہے۔ ایک عورت کومے میں چلی گئی، شوہر مردہ سمجھ کر دفنانے چلا۔ راستے میں جنازہ کھمبے سے ٹکرانے سے عورت کو ہوش آ گیا۔ 1 سال بعد عورت پھر چل بسی، سب کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ شوہر کی زبان پر ایک ہی بات تھی، کھمبا بچا کے، کھمبا بچا کے۔ ایک آدمی نے سگریٹ خریدی تو اس پر لکھا تھا خبردار تمباکو نوشی مردانہ کمزوری کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ بھاگا، دکاندار کے پاس گیا اور بولا او ماما اے کیڑی دے دتی ہے، او کینسر والی دے۔ لڑکیوں کے چکر میں مت پڑنا دوستو، کیونکہ یہ آتی ہیں ہیر کی طرح، لگتی ہیں کھیر کی طرح، چبھتی ہیں تیر کی طرح اور آخر میں حالت کر دیتی ہیں فقیر کی طرح۔ ہیلی کاپٹر کے نیچے 10 بلوچ اور ایک پٹھان لٹک رہے تھے اور ہیلی کاپٹر جھول رہا تھا۔ چنانچہ پائلٹ نے اعلان کیا تم میں سے کسی ایک کو قربانی دینی ہوگی تاکہ ہیلی کاپٹر پر وزن کم ہو۔ اعلان سن کر سب بلوچوں نے پٹھان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ پٹھان بولا ٹھیک ہے، تم لوگ میرے لیے تالی بجاؤ، میں قربانی دیتا ہوں۔ تالیاں بجاتے ہی تمام بلوچ نیچے گر گئے۔ پٹھان مسکرایا اور بولا دماغ نسوار سے چلتا ہے، بڑی شلوار سے نہیں۔ ایک سردار پہلی بار جہاز میں سوار ہوا اور پائلٹ سے بولا چلو بھائی چلتے کیوں نہیں؟ پائلٹ نے غصے سے کہا یہ گاڑی نہیں ہوائی جہاز ہے۔ سردار نے پوچھا اس میں تیل تو پورا ہے نا؟ پائلٹ نے پوچھا کیوں، تمہیں تیل کی کیا فکر ہے؟ سردار بولا اوپر جا کر اگر تیل ختم ہو گیا تو بولو گے نیچے اتر کر دھکا لگاؤ۔ ایک بادشاہ نے خوشی میں سارے قیدی رہا کر دیے۔ اچانک اسے ایک انتہائی عمر رسیدہ قیدی نظر آیا۔ بادشاہ نے اس کو بلا کر پوچھا کب سے قید ہو؟ بزرگ نے جواب دیا آپ کے ابا کے دور سے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا اسے دوبارہ قید کر دو، ابا جی کی نشانی ہے۔ بیویاں اولاد سے زیادہ شوہروں سے محبت کرتی ہیں۔ اس کی وہ دلیل یہ ہے کہ وہ گھر سے جاتے وقت بچوں کو تو ہمسائی کے پاس چھوڑ کے جا سکتی ہیں مگر اپنے شوہر کو نہیں۔ ایک پٹھان کی شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات پٹھان بیوی کے پاس گیا اور کھڑا ہو کر ترانہ پڑھنے لگا۔ بیوی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ پٹھان روتے ہوئے بولا یہ ترانہ سن کر پورے پاکستان کی عوام کھڑی ہو جاتی ہے، میرے پاس ایک نافرمان اوزار ہے جو ٹس سے مس نہیں ہوتا۔
شادی کے بعد بیوی بولی یہ جو تم نے اندر ڈالا تھا وہ کیا تھا؟ شوہر بولا یہ میرا منا تھا۔ بیوی بولی منے کو باہر ہی کھلایا کرو جی، اندر جا کے الٹیاں کرتا ہے۔ پٹھان کے 3 بچے ہوئے، نام رکھا حسرت خان، حرکت خان، برکت خان۔ پھر 3 اور بچے ہوئے، نام رکھا دریا خان، سمندر خان، سیلاب خان۔ پھر 3 اور بچے ہوئے، نام رکھا ہمت خان، حوصلہ خان، برداشت خان۔ پھر 3 اور ہوئے، اس بار بیوی نے نام رکھا بس کر خان، ہوش کر خان، رحم کر خان۔ ایک سردار گاڑی کے نیچے آتا آتا بچ گیا اور سڑک کے کنارے بیٹھ کر رونے لگا۔ لوگوں نے کہا اب تو بچ گئے ہو، پھر کیوں رو رہے ہو؟ سردار نے کہا گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا پریشان نہ تھی میں واللہ ساں۔ رات کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں آتا، دل سے پوچھا کیا یہیں پیار ہے؟ دل نے کہا نہیں پاگل، گرمی کی وجہ سے سب کا یہی حال ہے۔ ایک عورت ڈاکٹر کے پاس گئی۔ عورت ڈاکٹر مجھے نیند بہت آتی ہے، ہر وقت سوئی رہتی ہوں۔ ڈاکٹر آپ کون سا موبائل استعمال کرتی ہو؟ عورت 3310۔ ڈاکٹر میں آپ کو یہ سمارٹ فون لکھ کر دیتا ہوں، واٹس ایپ اور فیس بک انسٹال کر لیں، نیند کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ایک صاحب کی نئی نئی شادی تھی۔ اگلے دن ہی صبح سویرے دلہن سے بولے جلدی سے کھانا پکاؤ ورنہ فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ دلہن بیچاری نے ڈرتے ڈرتے اور جلدی جلدی کھانا تیار کیا کہ پتہ نہیں ورنہ کیا ہو جائے گا۔ کچھ دیر گزری تو پھر حکم ہوا میرے کپڑے استری کرو ورنہ۔ وہ خاتون پھر اٹھی، جلدی سے کپڑے استری کر کے دے دیے کہ پتہ نہیں ورنہ کے بعد کیا ہوگا۔ پھر کچھ دیر گزری، کسی اور کام کرنے کا حکم ہوا اور ساتھ ہی ورنہ، اور اس کے بعد روزانہ ہی ہر کام کے حکم کے ساتھ ورنہ ضرور لگتا۔ کرتے کرتے اولاد پیدا ہوئی، بچے بھی جوان ہو گئے۔ اس صاحب کا وہی سٹائل کہ ہر بات کا حکم اور پھر ورنہ۔ ایک دن وہ خاتون کسی بات پر غصے میں تھی، اتنے میں شوہر نے حسب معمول حکم دیا کہ میرے لیے کھانا بناؤ ورنہ۔ محترمہ بہت غصے میں تو پہلے بیٹھی تھی، کہنے لگی ساری زندگی گزار دی میں نے تیری ورنہ ورنہ کی گردان سنتے، آج بتا دو ورنہ کیا کر لوگے؟ میں کھانا نہیں بناتی ورنہ کیا کر لوگے؟ تو صاحب نے مسکین سی صورت بنا کے کہا ورنہ بھوکا ہی رہ لوں گا۔ ایک عمارت میں آگ لگی ہوئی تھی۔ عمارت کا مالک بچاؤ بچاؤ کوئی آگ بجھاؤ کی دہائی دے رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے سے دیگچے میں پانی بھر کر عمارت کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے آواز دی شیخ صاحب آپ کی مدد کا بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ شیخ صاحب بولے بھائی احسان تو آپ کا مجھ پر ہے، ورنہ پانی کا اتنا بڑا دیگچہ گھر پر گرم کرتا تو کافی گیس خرچ ہو جانی تھی۔ ایک میراثی کی بیوی کا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ کسی مولوی سے دم کرواؤ۔ میراثی کی بیوی خوبصورت تھی، اب مولوی صاحب روزانہ دم کرنے گھر ہی آ جاتے۔ میراثی پھر ڈاکٹر کے پاس گیا اور بولا ڈاکٹر صاحب مولا خوش رکھے، چنگا مشورہ دتا سی، میری بیوی دا بخار تے لہ گیا ہے پر ہن مولوی مگروں نہیں لیندا پیا۔